اللہ تعالیٰ نے اس امت کو شرف بخشا، اعزاز بخشا کہ ان کو اپنی لاریب اور بابرکت کتاب سے نواز دیا۔ ایک ایسی کتاب اس امت کو عطا فرما دی جس کتاب کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لے لیا۔ حرف بحرف یہ کتاب تا قیامت محفوظ رہے گی۔ پچھلی کتابیں، آسمانی صحیفے لوگوں کے ہاتھوں میں آئے، انبیاء کے جانے کے بعد وہ کتابیں، وہ صحیفے تحریف کا شکار ہو گئے، اس میں رد و بدل کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے واسطے اپنی لاریب کتاب قرآن حکیم کو اتارا اور اس بات کی خود ضمانت لے لی کہ اسے اتارنے والا بھی میں ہوں اور اس کی حفاظت کرنے والا بھی میں ہوں، کہ تا قیامت اس کتاب میں کوئی آدمی رد و بدل نہیں کر سکے گا، کوئی آدمی اس قرآن کریم کے الفاظ کو بدل نہیں سکے گا۔ ایسی عظمت والی کتاب ہمیں عطا فرما دی۔ فرمایا اگر ہم اس کتاب کو پہاڑ پر اتار دیتے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، تو وہ قرآن کلام الہی کے اثر سے اس قدر متاثر ہوتا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ وہ بھی اللہ کی اس کتاب کے جلال کی وجہ سے، عظمت کی وجہ سے کانپ اٹھتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ایسی عظمت والی کتاب اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ اس کا حق یہ ہے کہ یہ امت اس کتاب کو اب مضبوطی کے ساتھ تھام لے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ وہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی رسی یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، کہ اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا اپنے بندوں کو عطا فرمایا۔ فرمایا جو اس کتاب کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالی براہ راست اس آدمی کو اپنی طرف سیدھا راستہ نصیب فرما دیں گے۔ فرمایا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، جو ہماری اس کتاب ہدایت کی پیروی کرے گا، جو اس کتاب ہدایت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گا، جو اپنی زندگی اس کتاب اللہ کے مطابق گزارے گا، فرمایا یہ آدمی کبھی دنیا میں بہکے گا بھی نہیں، بھٹکے گا بھی نہیں، گمراہ بھی نہیں ہوگا اور آخرت کے دن بدبخت بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کتاب عطا فرما دی کہ اگر انسان اپنا تعلق اس کتاب سے مضبوط بنا دے تو انسان کی آخرت بھی سنور جائے، دنیا بھی سنور جائے۔ فرمایا جو لوگ قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں گے، یہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن سفارشی بنے گا، اور قرآن ایک ایسا سفارشی ہے جس کی سفارش کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں گے۔ اگر انسان قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق بنا لے تو یہ قرآن ایک ایسی ابدی کتاب ہے جو اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے کامیابی کے راستے پہ ڈال دے۔ ہم قرآن کریم کھولتے ہیں، تلاوت کے لیے بیٹھتے ہیں، یقین جانیے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ہر حرف پر ایک نیکی عطا فرماتے ہیں اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ فرمایا میں یہ نہیں کہتا ہوں الف لام میم یہ پورا ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے، گویا کہ یہ 3 حروف اور اس پر اللہ تعالیٰ 30 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں، 30 نیکیاں عطا فرما۔ جو آدمی قرآن کریم کو صحیح پڑھ سکتا ہے، صحیح تلاوت کرتا ہے، اس کے حروف کا خیال رکھ کے پڑھتا ہے،
فرمایا ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کے ملائکہ کے ساتھ ہوگا، اور جو آدمی اٹک اٹک کے پڑھتا ہے کہ اس کو پڑھنے میں کچھ دشواری ہوتی ہے، روانگی سے نہیں پڑھ سکتا ہے، مشقت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ کے کلام کے ساتھ وابستہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ عجیب بات یہ ہے، اس انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی لاریب کتاب آ گئی ہے، کتاب ہدایت آ گئی ہے، یہ سمجھ بھی چکا ہے کہ یہ اللہ کا مبارک کلام ہے، پھر بھی اس کلام کے ساتھ اس کی دلچسپی کس لیے نہیں ہے؟ جب انسان کو یہ یقین بھی ہو گیا کہ یہ میرے خالق کا کلام ہے، میرے اللہ کا کلام ہے، میرے پروردگار کا کلام ہے، اور اس خالق اور خالق کائنات نے میرے لیے ہی اتارا ہے، میری ہی ہدایت کے واسطے اتارا ہے، پھر اس قرآن سے بے رخی کس لیے ہے؟ فرمایا دو آدمی ایسے ہیں جن پہ رشک کیا جا سکتا ہے، قابل رشک ہیں، جنہیں دیکھ کے انسان یہ تمنا کر سکتا ہے اے کاش کہ اس جیسا مجھے بھی عطا کیا جاتا۔ وہ دو شخص کون کون سے ہیں؟ ایک فرمایا قرآن والا، جس کو اللہ نے قرآن عطا فرمایا ہے اور وہ قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے، اور دن ہو یا رات ہو وہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا رہتا ہے۔ یہ آدمی قابل رشک ہے۔ اسے دیکھ کے آپ یہ تمنا کریں، حرص کریں کہ اے اللہ جیسے آپ نے اس کو اپنے کلام کے ساتھ وابستگی عطا فرمائی ہے، مجھے بھی اس طرح اپنے کلام کے ساتھ وابستگی عطا فرما۔ دوسرا آدمی فرمایا وہ مال والا ہو، جسے اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کی وسعت، مال خرچ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق عطا کر رکھی ہے، مال بھی اللہ نے اسے عطا کر رکھا ہے اور مال خرچ کرنے کا جذبہ بھی عطا کر رکھا ہے، اور وہ مال خرچ کر رہا ہے۔ فرمایا ایسا آدمی بھی اس قابل ہے کہ اس آدمی کے اوپر بھی آپ رشک کر سکتے ہیں کہ اے اللہ مجھے بھی یہ دولت عطا ہوتی، میں بھی تیرے راستے میں اسی طرح سے لوٹاتا، مساکین، یتامى، غرباء، فقیر، محتاج لوگوں پر یوں ہی خرچ کرتا۔ یہ دونوں آدمی قابل رشک ہیں۔ آج میچ لگے نا تو 3 گھنٹے نوجوان اپنی نگاہ شاید سکرین سے نہ ہٹائے، اور کلام الہی کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اور افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ اکثریت وہ ہیں جنہیں قرآن کریم صحیح طریقے سے پڑھنا بھی نہیں آتا ہے، اور پڑھنے کے لیے وہ مزید سیکھنا چاہتا بھی نہیں ہے، سیکھنے کے لیے کوشش بھی نہیں کرتا ہے۔ کلام کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں زخم پہنچانا، یعنی کسی چیز کے اثر سے، اس کا لگنے سے اس کو اثر پہنچے۔ کلام الہی انسان پڑھے اور اس کلام کا اثر انسان کے سینے تک پہنچے۔ اصل مقصود یہ تھا، یعنی قرآن کی تلاوت بھی ہو اور تدبر کے ساتھ ہو، سوچ سمجھ کے ہو کہ میرا خالق اس آیت مبارکہ میں، اس سپارے میں، اس سورت میں میرے لیے کیا کیا احکامات اتار رہا ہے، میرے لیے کن کن احکامات کے مطابق مجھے زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے۔ صحیح معنوں میں قرآن کو تھامنے والا وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے قرآن پر عمل بھی کرے گا۔ سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا۔ اہل ایمان تو وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، تو ان کے تو ایمان میں ترقی ہوتی ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کا ایمان پہلے سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ فرمایا قرآن تو ایسی کتاب ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ 7ویں سپارے کی پہلی آیت ہے، جب وہ اللہ کے قرآن کو سن لیتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے تو آنسو بہہ پڑتے ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان چکے ہوتے ہیں،
وہ پھر یوں کہتے ہیں ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ ہم نے آپ کی لاریب کتاب کو سن لیا، اب ہم اس پر ایمان لائے ہیں، اے اللہ اب آپ ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ دیجیے۔ وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں جبکہ ہمارے پاس حق پہنچ چکا، اور مزید یہ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، ہم اللہ سے یہ امید بھی رکھتے ہیں، اپنے رب سے یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ وہ اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرما دے۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، فرمایا اللہ نے ان کو وہی بدلہ عطا کر دیا جس کی انہوں نے یقین رکھا تھا کہ ہم ایمان اس لیے لائے، اس طمع پر لائے ہیں، اس امید پر لائے ہیں کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل کرے گا، اور پھر جو نیک لوگوں کے مہمان خانہ تیار ہے اللہ ہمیں ان کے ساتھ شامل فرمائیں گے۔ اللہ نے ان کو وہ بدلہ عطا فرما دی۔ قرآن تو ایک ایسی کتاب ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین بات اتار دی ہے، ایک ایسی کتاب جس کی آیات ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں اور وہ بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین، اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ، جب وہ اللہ کی آیات کو سن لیتے ہیں پھر ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف نرم ہو جاتے ہیں، اللہ کی یاد کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک اصولی بات ہم سب نے یاد رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ لے رکھا ہے فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، ذمہ لے لیا اللہ نے، جو بھی میری اس کتاب ہدایت کا اتباع کرے گا، جو اس کتاب ہدایت کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، اللہ اسے گمراہ بھی نہیں ہونے دیں گے، وَلَا يَشْقَى، ایسا آدمی آخرت میں بدبخت بھی نہیں ہوگا، دنیا میں بہکے گا بھی نہیں اور آخرت میں بھی بدبخت نہیں بنے گا۔ بھٹکا کب ہے انسان؟ جب اللہ کی اس کتاب کو چھوڑ دیا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے کتاب الہی کا بس ادب بجا لانا ہے، اور ادب بجا لانے میں ہم نے کیا کر رکھا ہے، بڑے خوبصورت انداز میں قرآن کریم کو بہت خوبصورت غلاف میں بہت خوبصورت جگہ میں اوپر رکھ دیتے، کبھی کبھی اسے ہاتھ میں بھی لے لیا، سینے کے ساتھ بھی لگا دیا، چوم بھی لیا، آنکھوں پہ بھی رکھ لیا اور پھر دوبارہ سجا دیا۔ ادب کرنے سے روکنا مقصود نہیں ہے، لیکن ایک بات سمجھانا مقصود ہے۔ اللہ نہ کرے ایک آدمی کی نظر کمزور ہو، بینائی کمزور ہو، اور اس کے پاس اینک بھی موجود ہے، جس اینک کو اگر وہ لگا لے تو اسے چیزیں صاف صاف نظر آنا شروع ہو جائے۔ وعلیکم السلام۔ وہ یہ کرتا ہے کہ اپنی اس اینک کو صاف شفاف بنا لیتا ہے، خوبصورت غلاف بنا لیتا ہے، خوبصورت کور بنا لیتا ہے، اینک کو جیب میں رکھا ہوا ہے، بڑی خوبصورت طریقے سے رکھا ہوا ہے، بڑے خوبصورت غلاف میں رکھا ہوا ہے، بڑے خوبصورت کور میں رکھا ہوا ہے، خود چل رہا ہے راستے میں، چلتے ہوئے کہیں اسے کھڈا آتا ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے، کہیں کوئی چیز روڑا آتا ہے اس کا پاؤں پھر اٹک جاتا ہے، اس سے اسے دھکے لگ رہے ہیں، پریشانی ہو رہی ہے، اس سے کوئی کہے بھائی آپ کے پاس چشمہ موجود ہے، اینک موجود ہے، آپ نے اپنی اینک کو سجا کے رکھا ہوا ہے، آپ اپنی اینک کو خوبصورت انداز میں رکھتے ہو، آنکھوں پہ کیوں نہیں لگا لیتے؟ اگر آنکھوں پہ لگا لو تو اس مشقت سے بچ جاؤ گے۔ پھر بھی وہ آدمی اس اگر چشمے کو نکال کر اپنی آنکھوں پہ لگاتا نہیں ہے، پھر تو دو باتیں ہیں، یا تو وہ آدمی بے وقوف ہے، اسے سمجھ ہی کوئی نہیں آ رہی، بے وقوف آدمی ہے کہ اس کے پاس چشمہ موجود ہے، اینک موجود ہے اور اس اینک سے اسے نظر بھی آنے والا ہے، پھر بھی اینک نہیں لگاتا ہے، تو اس سے بڑا بے وقوف کون ہو سکتا ہے؟ بالکل اسی طرح سے
اللہ کی قسم قرآن ہمیں راستہ دکھا رہا ہے، بھلائی کا، نیکی کا، نماز کا، سچ بولنے کا، حلال کمانے کا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ہمیں راستہ سکھا رہا ہے، دوسروں کے ساتھ کیا، دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے کا، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کا، رحم کرنے کا، عدل کرنے کا، احسان کرنے کا، اعزہ و اقارب جو مستحق ہو ان کو دینے کا۔ اللہ کا قرآن ہمیں روک رہا ہے بے حیائی سے، بری باتوں سے، ظلم و زیادتی سے۔ ہم اس سے رہنمائی لے تو صحیح، اور ہم نے سمجھا ہے قرآن کی طرف پیٹ کی تو بس بے ادبی ہو جائے گی، یہ نہیں سمجھا کہ اگر قرآن پر عمل نہ کیا تو ہماری یہ بے ادبی ہو جائے گی، اور یہ بڑی بے ادبی ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح سے جیسے میں نے آپ کو کہا ایک آدمی نے آئینہ رکھا ہوا، شیشہ رکھا ہوا ہے، جیب میں چشمہ رکھا ہوا ہے، بڑا خوبصورت چشمہ رکھا ہوا ہے، لیکن آنکھوں پہ نہیں لگا رہا ہے، آنکھوں پہ نہیں لگا رہا ہے، ویسے سجا کے رکھا ہوا ہے اور خود ٹھوکریں بھی کھا رہا ہے، تو یہ آدمی احمق ہے، اپنے ہی چیز سے فائدہ نہیں لے رہا ہے جو اس کے پاس آسانی سے دستیاب بھی ہے، اسی کو سجا رکھ رہا ہے، تو یہ بے ادبی کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے۔ اس کو چاہیے تو یہ تھا کہ اس سے رہنمائی لے، اس سے کام لے لے، فائدہ لے لے، ہے ہی بنی اس کے فائدے کے لیے، بنوایا ہی اس نے اپنے نمبر کا وہ شیشہ ہے، اپنے ہی نمبر کا شیشہ بنا کے اسے لگاتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل ایسے فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِي ذِكْرُكُمْ، 17واں پارہ ہے سورۃ الانبیاء، تاکہ ہم نے ایک ایسی کتاب اتاری ہے فی ذکرکم جس میں تمہارا تذکرہ ہے، افلا تعقلون، کیا آپ بھی تم سمجھتے نہیں ہو؟ ایک قبیلے کے سردار تھے اور بڑے فصیح و بلیغ آدمی تھے، احنف بن قیس، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو پڑھا لقد انزلنا الیکم کتابا فی ذکرکم، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب اتاری جس میں تمہارا تذکرہ ہے، میرا ذکر ہے، آپ کا ذکر ہے، آپ کو میں آسان لفظوں میں کہوں مکال والوں کا ذکر ہے، بھمبر والوں کا ذکر ہے، کشمیر والوں کا ذکر ہے، پاکستان والوں کا تذکرہ ہے۔ اب آپ میں جستجو بڑھنی چاہیے، میں اللہ کے اس قرآن کو کھولوں، میرا تذکرہ کہاں پہ ہے، میرا ذکر اللہ کے اس قرآن کی کس آیت میں ہے، میرا تذکرہ قرآن کے کس سپارے میں ہے، کس سورت مبارکہ میں؟ تو احنف بن قیس کہتے ہیں میں نے اللہ کا قرآن لے لیا، اب میں نے اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دی کہ اے اللہ میرا تذکرہ آپ کی اس مبارک کلام کی کس صورت میں ہے، میرا ذکر قرآن کے کس پارے میں ہے اور کن لوگوں کے ساتھ میرا ذکر کیا گیا ہے۔ تو قرآن کریم میں انہوں نے فرمایا میں نے غور کیا تو مجھے دو طرح کے گروہوں کا تذکرہ نظر آیا، ایک جو اللہ تعالیٰ کے بہت محبوب اور پیارے لوگ تھے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے درجات کا وعدہ فرمایا، پھر میں نے ان کی خوبیاں پڑھی کہ اللہ کے نیک بندوں کی خوبیاں کیا ہیں جو اللہ کے بہت مقرب ہیں، کہ میرے اندر بھی وہ خوبیاں ہیں تو میں ان لوگوں میں اپنا شمار کروں۔ فرماتے ہیں جب میں ان نیک لوگوں کی صفات کو پڑھنا شروع ہوا تو میں نے ان نیک لوگوں کی صفات میں دیکھا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، میرے عباد الرحمن وہ ہیں جو رات گزار دیتے ہیں اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام میں۔ آج یہ بات شاید ہمیں عجوبہ لگتی ہے، بھائی ایک ڈرائیور کراچی سے شروع ہوتا ہے گاڑی چلانا، وہ پورے لاہور تک اکیلا ایک ڈرائیور رات ساری جاگتے ہوئے آ جاتا ہے، اسے تو کبھی نہیں ہوا کہ میں نے رات کیسے گزار دی ہے۔ اب ہمارے قرآن کے ساتھ تعلق نہیں رہا نا، اس لیے ہمیں لگتا ہے پوری رات عبادت کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ یقین جانیے جب ذات باری تعالیٰ کے ساتھ تعلق نصیب ہو جاتا ہے، جب اس قرآن کے ساتھ وابستگی ہو جاتی ہے، رات گزر جاتی ہے، تلاوت کرنے سے جی نہیں بھرتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی صفات یہ ہیں یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے حرمین کے ایک امام، ان کا قصہ سناتے ہوئے بڑی عجیب بات کہہ گئے، کہتے عبداللہ بن ادریس، ان کی جب موت کا وقت آیا، بیٹی پاس بیٹھی تھی تو وہ رونے لگی۔ آدمی اپنی اولاد کو جب روتا ہوا دیکھتا ہے تو آدمی دکھی ہوتا ہے، تو عبداللہ بن ادریس نے اپنی بیٹی سے فرمایا بیٹا رونے کی کون سی بات ہے، کیوں روتی ہو؟ جس جگہ میری موت آ رہی ہے اس جگہ میں نے اللہ کے کلام کے 40,000 ختم کیے، اس جگہ بیٹھ کر میں نے کلام الہی کو 40,000 مرتبہ تلاوت کیا، 40,000 مرتبہ دیا۔
تو میں اپنے اس رب سے جس کا میں نے کلام پڑھا ہے اس سے بڑا امید رکھتا ہوں، بڑی طمع رکھتا ہوں، اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا، عنب بن قیس کہتے ہیں میں نے اللہ کے مقرب بندے جن کی صفات قرآن کریم میں بیان کی گئی ان کا مطالعہ شروع کر دیا، ان کی خوبیاں پڑھنا شروع کر دی، تو ان کی خوبیوں میں مجھے لگا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کو تھوڑا وقت آرام کرتے ہیں اور زیادہ وقت وبالاسحار هم یستغفرون، رات ساری بندگی کر رہے ہیں، صبح کے وقت میں وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ میں ان بندوں کی صفات کو دیکھنا شروع ہوا تو مجھے نظر آیا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، باوجود اس کے کہ خود بھی انہیں کھانے کی چاہ ہوتی ہے، خود بھی کھانے کی طلب ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی بھوک پر دوسرے کی بھوک کو ترجیح دیتے ہیں۔ میں ان کی صفات دیکھنا شروع ہوا تو مجھے لگا یہ تو بڑے اعلیٰ درجے کی صفات ہیں، یہ تو میرے اندر نہیں ہے۔ پھر میں نے اپنا تذکرہ شروع کیا کہ میں دیکھوں میرا تذکرہ کس آیت میں ہے، کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو میں نے ان لوگوں کا تذکرہ پڑھنا شروع کر دیا جو مجرم تھے، ان کی کیا خرابیاں تھیں، کیا بری عادتیں تھیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے ان لوگوں کی جو خرابیاں تھیں مجھ میں تو نہیں پائی جا رہی ہیں۔ تو میں نے ان کی خرابیاں دیکھی، ان کی خرابیوں میں یہ تھا انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، ان کے سامنے جب ایک اللہ کی بندگی کا تذکرہ کیا جاتا ہے وہ تکبر کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ان کی بری خصلتوں میں سے یہ تھا اگر بتوں کا تذکرہ ہو، غیروں کا تذکرہ ہو تو خوش ہو جائیں، اور اللہ کا تذکرہ آ جائے، اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے، توحید کا تذکرہ ہے، ان کے چہرے مرجھا جائیں۔ میں نے دیکھا ان کی صفات میں مجرمین کے بارے میں جو صفات بیان کی گئی، بری خصلتیں بیان کی گئی، اس میں نمایاں تھی ما سلککم فی سقر، ان سے سوال ہوگا نا کہ تمہیں جہنم میں کس چیز میں ڈالا، تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم سے قصور یہ ہوا ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے، ولم نک نطعم المسکین، ہماری خطا یہ تھی کہ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہماری خطا یہ تھی ہم دنیا میں بھی لہو و لعب کرنے والوں کے ساتھ تھے، ہم گویا دین کی باتوں کا مذاق اڑاتے تھے اور پرواہ بھی نہیں کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم آخرت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے۔ یہ مجرمین کی بری باتیں، جو بری خصلتیں ہیں، جب میں نے پڑھی تو میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے ان مجرمین میں بھی میرا شمار نہیں ہے، کہ مجھ سے ایسے ایسے جرم سرزد نہیں ہوئے ہیں جو ان اہل جہنم کے جرم تھے۔ پھر میں کہتے ہیں میں نے اور کیا کہ اے اللہ میرا تذکرہ آپ کی اس کتاب کی کس آیت میں ہے، میں اپنا تذکرہ ڈھونڈنے کے لیے بیٹھا ہوں اور آپ کا فرمان مبارک ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، میں نے ایک ایسی کتاب اتاری ہے جس کتاب میں تمہارا تذکرہ ہے، تمہارا ذکر ہے۔ تو فرماتے ہیں سورۃ التوبہ 11واں پارہ، میں پڑھتے پڑھتے اس آیت پہ پہنچ گیا وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ۔ آیت کے مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کچھ لوگ ایسے آئے جنہوں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا، ان سے کچھ گناہ بھی سرزد ہوئے ہیں اور نیک اعمال بھی انہوں نے کیے ہیں، انہوں نے اپنی غلطیوں پر ندامت کی، ان کو اپنی غلطیاں یاد آ گئی، انہوں نے اپنا قصور مان لیا اور قصور ماننے کے بعد اللہ سے معافی مانگتے رہے اور نیک اعمال بھی کرتے رہے۔ ان سے کچھ گناہ بھی ہوئے ہیں، نیک اعمال بھی ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔ تو فرمایا عنب بن قیس کہنے لگے اے اللہ میں نے اپنے آپ کو پا لیا، میرا تذکرہ آپ کے قرآن کی اس آیت میں، اور فرماتے ہیں سن لو اس سے نیچے اور کوئی درجہ ہی نہیں ہے جس میں انسان اپنے آپ کو شمار کرے، اس سے نیچے اور کوئی درجہ ہی نہیں کہ انسان سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، گناہ بھی ہو جاتے ہیں، اور ساتھ میں انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے ان قصوروں پر شرمندہ رہتا ہے، معافی مانگتا رہتا ہے اور نیک اعمال کرتا رہتا ہے۔ فرمایا اللہ سے امید ہے اللہ ایسے لوگوں کو بھی معاف فرما دے، اللہ سے امید ہے اللہ ایسے لوگوں کو۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو کتاب عطا فرمائی ہے، ہم سب مبارکباد کے مستحق ہیں، اللہ کا کلام ہمارے پاس آ گیا ہے، اللہ کا کلام آپ کے پاس آ گیا ہے، اب ہمیں کہیں جانے کی ضرورت کیا ہے، کتاب ہدایت روز ہمارے سامنے موجود ہے۔ افسوس یہ ہے
ہم نے سمجھ لیا ہے اس کی بے ادبی یہ ہے کہ ہم نے اس کی طرف پیٹھ نہیں کرنی، اس کی طرف پیٹھ نہیں کرنی. یہ نہیں سمجھا ہے کہ قرآن ہمیں جن باتوں کی دعوت دے ہم ان باتوں کو ٹھکرا دیں، یہ سب سے بڑی بے ادبی ہے. قرآن جن باتوں کا ہمیں حکم دے ہم ان باتوں کو پس پشت ڈال دیں، یہ سب سے بڑی بے ادبی ہے. یاد رکھیں قرآن والا وہ نہیں ہے، قرآن والا وہ نہیں ہے جو حافظ تو بن گیا ہے لیکن حافظ بننے کے بعد اس نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے، اس نے قرآن کو سمجھا نہیں، قرآن پر عمل نہیں کیا. وہ قرآن والا نہیں ہے. قرآن والا وہ ہے جو قرآن پہ عمل کرے، چاہے حافظ ہے چاہے غیر حافظ. وہ اللہ والا بن گیا، وہ قرآن والا بن گیا جس نے اپنی زندگی اس قرآن کے مطابق ڈھال دی، جس نے اپنی زندگی میں اللہ کے اس قرآن کو، اللہ کی اس کتاب کو لایا ہے. 21ویں پارے میں ایک آیت مبارکہ ہے اور بڑا خوبصورت جملہ ہے. اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون. کیا میرے بندوں کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے؟ اولم یکفیہم، کیا میرے بندوں کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے؟ انا انزلنا علیک الکتاب، ہم نے آپ پر ایک کتاب اتاری، یتلی علیہم، جس کی تلاوت کی جاتی ہے ان بندوں پر، ان فی ذلک لرحمۃ، اس قرآن میں تو رحمت ہے، وذکری، اور یہ قرآن نصیحت ہے، لقوم یؤمنون، اہل ایمان کے لیے. آدمی کے لیے سب سے بڑی بات فرمایا میں نے ایک کتاب اتار دی جو قرآن سراسر رحمت ہے، سراسر خیر ہے، سراسر بھلائی ہے، سراسر رحمت کا سبب ہے. اس کی تلاوت رحمت، اس پر عمل کرنا رحمت، اس کو اس کے ساتھ وفا کرنا سب سے بڑی رحمت. وذکرہ، اور قرآن نصیحت ہے. میں نصیحت کے لیے اور کدھر جاؤں؟ میرے پاس نصیحت کے لیے اللہ کا قرآن ہے. کوئی آپ سے کہتا ہے مجھے نصیحت کرو، یہ کتاب الہی سے بڑھ کر اور کون سی نصیحت، اور کون سی چیز ایسی ہوگی جس میں ہم تمہیں راستہ دکھا سکیں؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. صاف صاف لفظوں میں ہم قرآن کریم اتارتے ہیں، ما هو شفاء، جو شفا ہے، رحمت ہے اہل ایمان کے لیے، سراسر شفا ہے. قرآن کریم دل کی تمام بیماریوں کا شفا ہے. فرمایا وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ قرآن دل کے اندر جتنی بیماری ہیں سب کا علاج بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے اہل ایمان کے لیے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، میں اپنے پیچھے جو دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزیں تمہیں عنایت کر کے جا رہا ہوں، دو چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو، بھٹک نہیں سکتے ہو، راستے سے ہٹ نہیں سکتے ہو جب تک کہ تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام نہ لو. ایک فرمایا اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب میں نے پہلے بھی ذکر کیا، 4 پارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا قرآن، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا بندوں کو دے دیا ہے. تم اگر اس قرآن کو پکڑ کے رکھے، اللہ کی قسم قرآن تمہیں جنت میں لے کے جائے. قرآن کو پکڑ کے رکھنے کا مطلب بھی سمجھ لینا ہے کہ اس کتاب سے ہدایت لینی ہے، فائدہ لینا ہے. پہلے بھی کئی دفعہ میں نے ایک دفعہ مثال عرض کی تھی، ایک آدمی کے موبائل میں ایک میسج آ جائے، وہ آدمی اگر دوسری زبان میں میسج آیا ہے، انگریزی میں آیا مثلا، اور وہ انگریزی پڑھ نہیں سکتا تھا، انگلش پڑھ نہیں سکتا تھا، وہ کسی دوست کے پاس جاتا ہے، کسی اور کے پاس جاتا ہے جس کو وہ آتا ہو ترجمہ، اس سے کہتا ہے اس میسج میں کیا لکھا ہوا ہے، اس خط میں میرے لیے کیا لکھا ہوا ہے. نہیں آتا ہے، ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. بھئی بالکل ایسے ہے، اللہ کی قسم یہ قرآن آپ کے لیے آیا ہے، میرے لیے آیا ہے، پوری امت کے لیے آیا ہے، پوری انسانیت کے لیے آیا ہے. ہدی للناس، تمام انسانیت کے واسطے آیا ہے. اب اگر ہمیں نہیں آتا اس کا سمجھنا ہے، اس سے ہم نے رہنمائی لینا کیسے ہے، تو ہمیں یقیناً کسی کے پاس جانا ہوگا سیکھنے کے لیے. آج کل تو اور بھی آسان ہو گیا، آپ اپنے گھر میں قرآن کریم ترجمے والا لے آئے، آپ قرآن کریم کھولیں اور دیکھیں اللہ نے میرے لیے کیا فرمایا، اس آیت میں کیا فرمایا. میں ذکر اذکار کی نفی نہیں کر رہا ہوں، ذکر اذکار ضرور کیجئے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن سب سے بڑا ذکر اللہ کا کلام ہے، سب سے بڑی یاد تو اللہ کا کلام ہے. اور کون سا وظیفہ چاہیے قرآن سے بڑھ کر ہمیں؟ ہمارے لیے مبارک اللہ کی کلام ہے.
اور اللہ کی کلام سے ہم نے پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بھی ڈھالنا ہے۔ جس آدمی کو آپ کثرت قرآن کے ساتھ وابستہ دیکھو کہ اللہ نے اسے قرآن پڑھنے کی سعادت سے نوازا ہوا ہے، اللہ نے اسے قرآن کے ساتھ وابستگی عطا فرمائی ہے، آپ اس کے ایماندار ہونے میں شک نہ کرو، آپ اس کے جنتی ہونے میں شک نہ کرو۔ اللہ سے محبت کی علامت ہے اللہ کے کلام سے محبت، اللہ سے محبت کی علامت ہے اللہ کے کلام سے محبت۔ فرمایا وہ دل ویرانے کے مانند ہے جس دل میں قرآن کا کوئی حصہ محفوظ نہ ہو، وہ ویرانہ ہے، اس سے تو ڈر آتا ہے، وحشت ہوتی ہے، خوف آتا ہے، جس دل میں اللہ کے قرآن کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہ ہو۔ ایک حدیث میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، میرا دل چاہتا ہے، قرآن پاک کی ایک صورت مبارکہ ایسی ہے، 30 آیات کی ایک صورت مبارکہ ایسے، میرا دل چاہتا ہے میرے ہر امتی کے دل میں وہ صورت ہو، میرا دل چاہتا ہے۔ اپنے نبی سے محبت ہے تو اس فرمان کو یاد رکھیے۔ اور پھر فرمایا وہ 30 آیات مبارکہ کی صورت سورۃ الملک ہے۔ اس سورۃ الملک کے کئی نام ہیں، اس سورۃ المنجیہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ سے عذاب سے نجات دینے کا سبب بنے گی، سورۃ المانعہ بھی کہتے ہیں اللہ کے عذاب سے رکاوٹ بن جائے گی، جو آدمی روز اسے عشاء کے بعد تلاوت کرے گا اللہ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ پورے قرآن کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو تعلق نصیب فرمائے، قرآن کا صحیح فہم نصیب فرمائے، اس کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔